سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين محمد عبدی خواہم خدا را خدایا تو اس کے مصطفیٰ رام ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد شرفاء ملت بزرگوں دوستوں اور عزیزوں معززہ خواتین، یہ خالص دینی مذہبی تبلیغی اصلاحی تعلیمی پروگرام ہے جس کی غرض و غایت رضا الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ اس عاجز کو مسائل حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو کلمات حقہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ دوستو، دین کی تبلیغ مستقل فریضہ ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائی، دن رات اللہ کے دین کے لیے محنت فرمائی۔ جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب حضور کی امت کی ڈیوٹی ہے کہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں۔ آپ حضرات یہ بنیادی مسئلہ یاد رکھیں کہ ضروریات دین کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کی عدالت میں وہ نیکی منظور و مقبول نہیں جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہیں۔ اس دور میں بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ دینی تعلیم کی کمی ہے۔ اکثر لوگ دن رات دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، دین کے لیے محنت نہیں ہو رہی۔ میری ابتدائی درخواست تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن حدیث پڑھائیں، پوری تعلیم دلوائیں، اپنے سینے کو قرآن مقدس کی تختی بنائیں، تبلیغی جماعت سے کچھ وقت لگائیں، ہر حال لمحہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت طیبہ کے لیے محنت فرمائیں، تو ہماری اس میں کامیابی، نجات اور سرخروئی ہے۔ ہمارے اس دور میں اکثر لوگ اپنے دل دماغ خواہش و خیال کی پیروی کر رہے ہیں، اس لیے ملک میں بڑا انتشار ہے۔ کئی فرقے ہیں، کئی جماعتیں ہیں، کئی گروہ ہیں۔ آپ حضرات کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بنیادی بات دیکھ لیں گے کہ تفرقہ مستقل اللہ کا عذاب ہے۔ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، میں جس قوم پر ناراض ہوتا ہوں یا آسمان سے پتھر برساتا ہوں یا زمین میں دھس دیتا ہوں،
تیسرا عذاب فرمایا او یلبسکم شیعا، گروہ گروہ بن جاتے ہیں. یہ انتشار، تفرقہ، بغض و عناد، فتنہ و فساد، یہ مستقل اللہ کا عذاب ہے. میرے مشائخ کی کوشش یہ ہے کہ ملک میں اتحاد ہو، یگانگت ہو، محبت و پیار ہو، اتحاد و اتفاق ہو. اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بھی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین اسلام والی رسی کو تھام لو، تفرقہ نہ کرو. میں باشندگان پاکستان کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائی بھائی بن کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ پر آئیں، جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیماری کا علاج معالجہ کرائیں. میرے پیارے عزیزوں، ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہماری سرخروئی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے. میرے پیارے عزیزوں، مومن کا دین مولوی و پیر، امیر و وزیر کا بنایا ہوا نہیں. مومن کا دین کسی صدر و گورنر کا بنایا ہوا نہیں. مومن کا دین علماء اور اولیاء کا بنایا ہوا نہیں. مومن کا دین انبیاء کا بنایا ہوا نہیں. مومن کا دین جناب محمد مصطفیٰ کا بنایا ہوا نہیں. مومن کا دین وہ ہے جو خدا نے بنایا ہے. میرے پیارے عزیزوں، ہمارا دین دماغ انسانی کا بنایا ہوا نہیں. ہمارا دین خواہشات نفسانی کا بنایا ہوا نہیں. ہمارا دین وہ ہے جو وحی ربانی سے حاصل ہوا. ہمارا دین وہ قواعد اور اصول ہیں جو خدا نے جناب محمد مصطفیٰ کو عطا کیے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیے. آپ حضرات مشائخ علماء کرام کی تقریریں سن چکے ہیں. مجھے نہ علمیت کا دعویٰ، نہ میرے اندر زہد تقوی ریاضت اور نیکی ہے. میں مسلمانوں میں سے ادنا درجے کا مسلمان ہوں. میری جماعت تنظیم اہل سنت کی کوشش یہ ہے کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر کا فیصلہ فرمان شریعت اور سنت آئے. میں نہ آپ حضرات سے ووٹ مانگنے کے لیے حاضر ہوا، نہ نوٹ مانگنے کے لیے حاضر ہوا. میری درخواست یہ ہے کہ آپ بھائی بھائی بن کر پاک پیغمبر کے دروازے پر آئیں. جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے پر گردن جھکائیں. باقی آپ حضرات منتظر ہوں گے کہ عبدالستار توسوی کیا مسئلہ ہمارے سامنے بیان کرے گا. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں یہی ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں. آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام لیں، وقت ضائع نہ کریں. اللہ کی بڑی عدالت میں حساب و کتاب ہوگا. آج ٹائم ہے کچھ بڑی زندگی کے لیے کما لیں، آخرت کے لیے بنا لیں. علماء مشائخ روزمرہ یہی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے دین کا پرچم اٹھائیں. باقی ہم ہر نیکی کے قائل ہیں، ہر نیک کے قائل ہیں. صرف ایک بات ہے کہ ہر مسئلے کو اسی طرح تسلیم کریں گے جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سکھا اور پڑھا گئے ہیں.
ہمارے اس دور میں اکثر لوگ اس کوشش میں ہیں کہ دین ہمارے تابع ہو. تو آپ حضرات میرے معروضات سے پہلے یہ بنیادی بات یاد رکھ لیں کہ دین ہمارے تابع نہیں، ہم دین کے تابع ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہمارے تابع نہیں، ہم شریعت کے تابع ہیں. اللہ کا قرآن ہمارے تابع نہیں، ہم قرآن کے تابع ہیں. نبی آخر زمان ہمارے تابع نہیں، ہم نبی آخر زمان کے تابع ہیں. دل مانے یا نہ مانے، دماغ تسلیم کرے یا نہ کرے، مومن کی شان یہ ہے کہ پاک پیغمبر کے ہر فیصلے پر گردن جھکا دے. آپ تحقیق تتبع کریں، مطالعہ کریں، علماء سے پوچھیں کہ پاک پیغمبر کا فیصلہ کیا ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما گئے. جب جناب رحمت اللہ عالمین کا فیصلہ مل جائے، حضور کے فیصلے کے بعد ہم کو سوچ بچار کا کوئی حق نہیں. آپ حضرات آج کے بعد یہ عہد کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے خواہش و خیال کے پیچھے نہیں جائیں گے، اپنے دل دماغ کے پیچھے نہیں جائیں گے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے. تو میری تحقیق یہ ہے کہ مذہبی سارا انتشار ایک دن میں ختم ہو جائے گا. باقی دوستو، پورے فیصلے تو اللہ کی بڑی عدالت میں جا کر ہوں گے. یہ امتحان کا جہان ہے، ہم یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. آپ دنیا والی چھوٹی زندگی کے لیے چھوٹی محنت کریں، آخرت والی بڑی زندگی کے لیے بڑی محنت کریں. باقی لوگ اگر آپ کو دعوت دیں کہ ہمارے پیچھے آؤ، تو تم جناب رسالت مآب کا یہ فیصلہ ہمیشہ یاد رکھو، اپنے بچوں کو بھی یاد کرا لو، احباب تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ کہ حضور نے جو فرمایا تھا میری امت 73 ٹولہ ہو جائے گی، سارے ٹولے جہنم میں جائیں گے، ایک ٹولہ بہشت میں جائے گا. ما انا علیہ وصحابی، جس راستے پر پاک پیغمبر گئے ہیں، حضور کی جماعت گئی ہے، یہ راستہ بہشت کا راستہ ہے. کوئی دیوبندی بریلوی آل حدیث پاک پیغمبر کی اس فیصلے کا انکار نہیں کرے گا. تمام اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں. جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے راستے پر چلنا، میرے خلفاء راشدین کے راستے پر چلنا. جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین جماعت میری جماعت ہے، ان کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے پیچھے آئیں، ان کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے پیچھے آئیں. صحابہ، تابعی، تبع تابعی، یہ 3 جماعتیں بہترین جماعتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہتری کی گواہی دی ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر دین وہی ہو جو بہترین لوگوں کے گھر میں تھا. یہ سارا دین ہے، یہ میرا سارا مذہب ہے، یہ میرے سارے مسئلے ہیں. ہر آدمی کو اگر جناب رسالت مآب کے یہ فیصلے ہر لمحہ یاد رہے تو دنیا کا کوئی فرقہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. قرآن مقدس میں بھی آیا، رب العزت نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ موجود. حضور کارخانے کائنات کے لیے نمونہ بن کے آئے.
سرچشمہ ہدایت بن کر آئے. قل تم تحبون اللہ فاتبعونی. خدا کے ساتھ محبت ہے تو محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر چلو. حضور نے فرمایا میرے پیچھے آؤ. قرآن مقدس میں موجود والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. سبقت کرنے والے نبی کے مہاجر انصار، مہاجرین انصار کے پیروکار. اللہ پاک نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں. میں نبی کے مہاجرین سے راضی. اللہ نے فرمایا میں نبی کے انصار سے راضی، مہاجرین و انصار کے پیروکار سے راضی. میرا خیال تو یہ ہے کہ کتاب و سنت کے یہ فیصلے اگر مسلمانوں کو یاد ہوں، دنیا کا کوئی فرقہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. انتشار کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خدا اور مصطفیٰ کے ان فیصلوں پر لوگوں کی نگاہ نہیں. ہر آدمی اپنے دل دماغ خواہش و خیال کی پیروی کر رہا ہے. باقی اگر کوئی مسئلہ آ جائے آپ ماہرین شریعت کے پاس جائیں. دنیاوی کیس کے لیے، زمین و مکان کے کیس کے لیے آپ حضرات ماہر وکیل تلاش کرتے ہیں. اگر کوئی پیچیدہ بیماری میں مبتلا ہو تو ماہر ڈاکٹر، حکیم اور طبیب کو تلاش کرتے ہیں. دین و ایمان کے مسئلے کے لیے ماہرین شریعت کے پاس جانا چاہیے. میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ باشندگان پاکستان دین اور ایمان کے مسئلے کے لیے ماہرین شریعت کو تلاش کر رہے ہیں؟ آپ سنتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں میری دل اس بات کو نہیں مانتی، میرا دماغ تسلیم نہیں کرتا. دنیا سے محبت ہے، پیار ہے، شغف ہے، انس ہے، عقیدت ہے. دنیاوی کیس کے لیے ماہر وکیل کی بات پر اعتماد ہے. جان کے ساتھ محبت و پیار ہے. ماہر ڈاکٹر کی بات پر اعتماد ہے. میرے پیارے عزیزوں، اگر دین و ایمان سے پیار ہے تو ماہرین شریعت کے پاس جانا چاہیے، زہد تقوی والوں کے پاس جانا چاہیے، جن کا طویل تجربہ ہے، جن کے اندر بصیرت ہے، جن کو اللہ نے فہم و فراست عطا کی ہے، جن کے اندر خدا داد صلاحیتیں ہیں. ان کو تلاش کر کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ اے اللہ والو ہم کو کس راستے پر چلنا چاہیے. لیکن دین والا مسئلہ زیادہ ضرورت مسئلہ ہے. اس لیے کئی فرقے ہیں، کئی جماعتیں ہیں، کئی گروہ ہیں. میں اکثر تقریر کے لیے جایا کرتا ہوں. بہت سے مقامات پر مجھے لوگوں نے آ کر کہا کہ نماز کے اندر ہم بھول جاتے ہیں، کوئی ہم کو وظیفہ بتاؤ. آپ اکثر حضرات میرے واقف تو نہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ آپ کو بھی اکثر رکعتیں بھول جاتی ہیں. 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں، حالانکہ زیادہ سے زیادہ نماز ہے 4 رکعت. 4 رکعت کے بعد بندہ فارغ ہو جاتا ہے. 8 رکعتیں 10 رکعتیں اکٹھی نہیں پڑتا، بھول جائے. یعنی 2 رکعت تک، 3 رکعت تک، 4 رکعت تک مسلمان نہیں پہنچ سکتا، پہلے بھول جاتا ہے کہ کتنے رکعت. اور آئے دن وظیفے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کو کوئی وظیفہ بتاؤ، ہم بھول جاتے ہیں. کوئی کاروباری آدمی، دکاندار، تاجر، فیکٹری اور کارخانے کے مالک نے ایسا وظیفہ ہم سے نہیں پوچھا. ہم جب نوٹ شمار کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. کوئی وظیفہ بتاؤ، روز مرہ ہم کو مغالطہ لگ جاتا ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بھی سوچیں. میں تو فارغ ہوں، نہ میری تجارت ہے، نہ ملازمت ہے، نہ کوئی ذمہ دارہ کاروبار ہے. میں تو طالب علم ہوں، اکثر یہی کتابیں پڑھتا پڑھاتا ہوں. اس سال بھی حجاز مقدس سے میں نے
9-10 हज़ार रुपए की किताबें पढ़ने के लिए खरीदती हैं। आप हजरात ने इस साल कितने हजार की किताबें खरीदी? हजार किताबों की क्या जरूरत है? दिल है दिल वाला, ख्वाहिश और ख्याल वाला। किताबें तो आप हजरात तब खरीद करते किताबों की जरूरत पड़े। हर आदमी अपनी ख्वाहिश की पैरवी कर रहा है, पढ़े अनपढ़े, आलिम गैर आलिम, तालीम याफ्ता गैर तालीम याफ्ता, हर आदमी चाहता है कि दीन हमारे ताबे हो। वरना हम तहकीक ततब्बो करते, पूछते, मशवरा होता, मीटिंग होती कि दीनी मसले के लिए कहाँ जाएं। केस के मुतल्लिक तो बाकायदा मशवरे होते हैं। कुंबा कबीला जमा होता है कि अहम केस है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वकील माहिर है, उसके पास जाओ, उनसे जाकर मशवरा करो। लेकिन दीन ईमान के मुतल्लिक कभी मशवरा भी नहीं हुआ कि हमको क्या करना है। बुनियादी बात यह है कि लोगों के नजदीक दीन की कोई अहमियत नहीं, दीन की कोई जरूरत नहीं, इसलिए इंतशार है। हर घर में कई फिरके हैं, कई जमातें हैं, कई गिरोह हैं। उस्ताद का नजरिया और है, शागिर्द का नजरिया और है। पीर और रास्ते पर जा रहे हैं, मुरीद और रास्ते पर जा रहे हैं। खावंद का मजहब और है, बीवी का मजहब और है। पीर शिया है, मुरीद सुन्नी। कलमे से लेकर वुजू तक एक दूसरे से मिलता नहीं, लेकिन पीरी मुरीदी कायम। क्या बयान करें? मसला जो आप हजरात के सामने आए, आप कैसे समझेंगे जब तवज्जो नहीं। आप यहां तशरीफ लाए हैं, आपका गोश्त तो हमारे सामने मौजूद है, पोस्ट भी मौजूद है, लेकिन दिल दिमाग हाजिर नहीं है। दुकान पर जाएं, लारी चली जाएगी, खुदा पे तो जाने बीवी बच्चे क्या कह रहे होंगे। आखिर सालन का इंतजाम भी तो करना है, सब्जी तरकारी हमने खरीदी नहीं, सारा बात सालन की तरफ चला गया। गाड़ी का वक्त हो गया है। ये नमाज में क्यों वहम विश्वास होता है, नमाज में ज्यादा भूल चूक क्यों होती है, और नोट जब आदमी शुमार करता है भूल चूक क्यों नहीं होती। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इंसान नोट शुमार करता है, दिल हाजिर, दिमाग हाजिर, दिल मुतवज्जे, दिमाग मुतवज्जे, आंखें मुतवज्जे, हाथ मुतवज्जे। ये चार संतरी जब मौजूद हूं फिर मुगालता हो सकता है। नमाज जब आदमी पढ़ता है न दिल हाजिर है न दिमाग हाजिर है। जल्दी से आए, जमात यार 4 रकात पीछे इमाम का अल्लाह। इमाम कहता है सामी अल्लाह मन हामिदा, ये सजदे में जाते नियत में कहते थे पीछे इमाम के अल्लाह अकबर, लगे हुए आगे हैं। ये जमात वाली नमाज। अगर अकेले आए, जमात हो गई, हाँ भाई जमात हो गई, 4 आप हंसते क्यों हैं? वो इसलिए हंस रहे हैं कि कई बार आपको इत्तेफाक हुआ है। आप सोच ये रहे हैं कि इसको कैसे पता चल गया है। मैं हूं पुराना डॉक्टर। बाद डॉक्टर हकीम हकीकत पूछकर दवाई देते हैं, बाद मरीजों के चेहरे को देखकर पता चला लेते हैं कि इसमें सफरा का गलबा है। मेरा है तजर्बा, मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, और तो कोई काम मेरा नहीं है। अब मसला किस तरह चले जाए? जब अफजल तरीन इबादत, बेहतरीन इबादत दीन के सुतूल नमाज मोमिन की मेराज है,
اس افضل ترین عبادت میں مسلمان کا جب حال یہ ہے، نہ دل متوجہ نہ دماغ متوجہ، پھر تقریر کس طرح سمجھ جائے، مسئلہ کس طرح سمجھ جائے؟ مسلمان خالی ذہن ہے، پاکستان کا کئی ہزار مسلمان عیسائی بن گیا، کئی ہزار مسلمان بہائی بن گیا، کئی ہزار مسلمان مرزائی بن گیا، کئی ہزار مسلمان شیعہ ملنگ تبرئی بن گیا، کلمہ سے لے کر وضو تک مسئلے علیحدہ بنا لیے ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہاں جائیں، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، کوئی مولوی کچھ کہتا ہے، تو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، خدا کے دروازے پر آؤ، محمد مصطفیٰ کے دروازے پر آؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر خدا پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، فیصلہ خدا سے کراؤ، فیصلہ محمد مصطفیٰ سے کراؤ۔ بس میری درخواست تو یہی ہے کہ آپ حضرات وقت ضائع نہ کریں، پاک پیغمبر کا دامن تھام لیں۔ 30 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھا اور سکھا گئے، تربیت یافتگان رسول کے گھر میں جو دین تھا، مہاجرین انصار نبی نے، صحابہ اہل بیت نے، خلفائے راشدین نے، حضرت حسن حسین نے جو نیکی کی، آپ بھائی بھائی بن کر وہی نیکی کریں۔ ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہماری سرخروئی پاک پیغمبر کی پیروی میں ہے، حضور کی اتباع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ باشندگان پاکستان کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرمائے، پاک پیغمبر کا سچا غلام بنائے، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی لوگ اکثر دریافت کیا کرتے ہیں کہ صحابۃ الرسول کے ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ حضرات یہ بات سن لیں، جس طرح خدا کے ماننے کے لیے محمد مصطفیٰ کا ماننا ضروری ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ کے ماننے کے لیے صحابۃ الرسول کا ماننا ضروری ہے۔ خداوند قدوس نے سارے کا سارا دین جناب محمد مصطفیٰ کو عطا کیا، جناب محمد مصطفیٰ نے سارے کا سارا دین صحابت کو عطا کیا۔ اگر صحابہ کو ہم نہیں مانیں گے تو دین کہاں سے لائیں گے؟ یہ قرآن خدا کی لاریب کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، سچی کتاب ہے، لیکن اس مقدس کتاب کو خدا نے لکھ کر نہیں بھیجا، مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر نہیں بھیجا۔ یہ لاریب کتاب صحابہ کی لکھی ہے۔ اگر صحابۃ الرسول پر ہم اعتماد نہیں کریں گے تو قرآن کہاں سے لائیں گے؟ میرے پیارے عزیزو، یاد رکھو، جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا دعویٰ کرتے صحابہ نے دیکھا، قرآن پڑھتے صحابہ نے دیکھا، حج کرتے صحابہ نے دیکھا، طواف کرتے صحابہ نے دیکھا، جہاد کرتے صحابہ نے دیکھا۔ صحابہ نبی کی نبوت کے موقع کے گواہ، صحابہ نبی کی نبوت کے عینی گواہ، صحابہ نبی کی نبوت کے چشمدید گواہ، صحابہ نبی کی نبوت کے واقعے کے گواہ، موقع کے گواہ سچے، سب کچھ سچا، موقع کے گواہ جھوٹے، مسلمان کا دین سارا جھوٹا۔ یہ صحابہ نبی کی نبوت کے گواہ، صحابہ علی کے نکاح کے گواہ۔ صرف میں نہیں کہتا، یہ ایران کی چھپی ہوئی کتاب کاشف الغمہ کے صفحہ 104 پر موجود ہے۔ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلدی جا یا رسول اللہ، میں کہاں جاؤں؟ جناب رحمت اللہ عالمین نے فرمایا، جا ابو بکر عمر کو بلاؤ، عثمان علی کو بلاؤ، طلحہ زبیر کو بلاؤ، چند انصاریوں کو بلاؤ۔ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ خیر تو ہے، جلدی جلدی بلوایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق میرا پیارا رفیق،
امرنی ربی المتزوج فاطمہ من علی، مجھے اللہ کا حکم آیا میں فاطمہ زہرا کا نکاح المرتضیٰ سے کروں، میں نے تم کو جلدی جلدی بلوایا، انی اشہدکم منی قد زوجت فاطمہ من علی، میں تم کو گواہ بناتا ہوں میری فاطمہ زہرا اور علی المرتضیٰ کے نکاح کے گواہ تم بنو۔ یہ صحابہ نبی کی نبوت کے گواہ، صحابہ علی کے نکاح کے گواہ، اگر یہ گواہ سچے نہیں تو پھر نکاح کیسے ثابت ہوگا؟ قرآن کی قرآنیت کیسے ثابت ہوگی؟ آپ حضرات سوچیں میرے پیارے عزیزوں، یہ صحابۃ الرسول پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوائی جہاز نہیں بنائے، چینی اور کپڑے کا کارخانہ نہیں لگایا، پاک پیغمبر نے پختہ سڑکیں نہیں بنوائیں، ازواج مطہرات کو سونے اور چاندی کے زیور نہیں پہنائے، پاک پیغمبر نے 23 برس کے اندر یہی باغ لگایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا نتیجہ ہے، یہ حضور کی تعلیم و تربیت کا خلاصہ ہے۔ شاگرد کامیاب، استاد کامیاب، شاگرد ناکام، استاد ناکام، محمد مصطفیٰ کامیاب کے ناکام۔ زور سے کہو، سارے آدمی کہو، میں خاندان نبوت کا غلام ہوں، آل محمد کا خادم ہوں، حضرت علی میرے پیر ہیں، میرے پیروں کے پیر ہیں، رہنما مقتدیٰ پیشوا ہیں، لیکن اکیلے علی سچے ہوں تو پاک پیغمبر کی نبوت کی صداقت واضح نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے خلیفہ جدی رشتے دار ہوتے۔ میرے پیارے عزیزو، یاد رکھو، اگر پاک پیغمبر کے خلیفے آپ کے کوئی جدی رشتے دار بنتے تو حضرت علی کی باری خلافت کی قیامت تک نہ آتی، پھر تو پاک پیغمبر کے چچا حضرت عباس بن جاتے۔ چچا کی موجودگی میں چچا زاد بھائی وارث نہیں ہو سکتا۔ اگر پاک پیغمبر کے خلیفے کا حقدار جناب رسالت مآب کے جدی رشتے دار ہیں تو پھر حضرت عباس بنیں گے، حضرت عباس کے بعد ان کے بیٹے بنیں گے، ان کے بعد حضرت عباس کے پوتے بنیں گے۔ حضرت علی کی باری خلافت کی قیامت تک نہیں آئے گی۔ شکر ہے کہ حضور کے خلیفہ صدیق اکبر بنے، میرے پیر علی کی باری بھی آ گئی۔ باقی صدیق کیوں خلیفے بنے؟ خدا کا فیصلہ یہی تھا، محمد مصطفیٰ کا فرمان یہی تھا۔ آپ حضرات اگر متوجہ ہیں تو میرے یہ جملے یاد رکھ جائیں۔ صدیق نے خلافت کے حصول کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، لوگوں کے دروازوں پر دورہ نہیں فرمایا، کسی کو اپنا مال نہیں کھلایا۔ صدیق اکبر تو 3 دن تک اعلان فرماتے رہے، لوگوں کسی اور کو خلیفہ بناتے ہو، میں ابو بکر راضی ہوں۔ حضرت علی مجمع عام کے اندر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، صدیق نبی تجھے افضل ترین عبادت کا امام بنا گئے، ہمارے دین کے امام بھی تم ہو، ہماری دنیا کے امام بھی تم ہو۔ صدیق تو دعوت دے رہے ہیں، کسی اور کو خلیفہ بناتے ہو تو میں راضی ہوں۔ صدیق کی صاحبزادی طیبہ طاہرہ مخدوم کائنات سیدہ صدیقہ بارگاہ نبوت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ کسی اور آدمی کو مسلح کے لیے منتخب فرماؤ۔ میرے ابا جان رقیق القلب ہیں، بیٹی بھی تردید کر رہی ہے کہ میرے ابے جان کو مسلح کے لیے منتخب نہ فرماؤ۔ حضور نے سختی سے فرمایا، صدیقہ تو میرے سامنے ایسی باتیں کر رہی ہیں جس طرح یوسف علیہ السلام کے سامنے عورتیں باتیں کرتی تھیں۔ خدا نے مجھے فرمایا صدیق کو منتخب کرو، تو کہتی ہے کسی اور آدمی کو امام بنا دو۔ خدا کا فیصلہ ہے،
یا اللہ والمومنون الا ابا بکر، خدا بھی انکار کرے گا اور مومن بھی انکار کریں گے، صدیق کے سوا کوئی مسلح پر نہیں آ سکے گا۔ میرے پیارے عزیزو، یہ میرے جملے یاد رکھو، صدیق دبلے پتلے انسان، شر رسیدہ انسان، اس وقت مولا علی کی جوانی کا شباب تھا، علی اللہ کے شیر تھے، طاقتور دلیر تھے، یہ سن رسیدہ دبلا پتلا صدیق علی پر کیسے غالب آ گیا؟ آپ سوچے نہیں؟ صدیق کا قبیلہ سارے عرب سے چھوٹا قبیلہ، حتیٰ کہ صدیق کے ابا جان بھی اس دن مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے۔ صدیق نے خلافت کے حصول کے لیے نہ تلوار اٹھائی، نہ کسی کو ڈرایا اور دھمکایا، نہ کسی کو مال کھلایا، نہ خلافت کے حصول کے لیے لوگوں کے دروازوں پر صدیق آیا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا، مجھے خلیفہ بنانا۔ صدیق کی صاحبزادی مشورہ دے رہی ہیں کہ یا رسول اللہ کسی اور کو مسلح کے لیے منتخب فرماؤ، اور صدیق اکبر دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں کسی اور کو خلیفہ بناؤ تو میں راضی ہوں۔ پھر آپ نے کبھی سوچا کیا وجہ صدیق کیوں خلیفہ بن گئے؟ خدا کا فیصلہ تھا، محمد مصطفیٰ نے صدیق کو اپنے مسلح کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ ایران کی چھپی ہوئی کتاب شرح نہج البلاغہ درہ نسیہ کے سوا 225 پر آیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، نبی پاک لوگوں کو نماز خود پڑھایا کرتے تھے۔ فلما استطاع بالمرء، حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی، امر ابا بکر نہیں یصلی بالناس، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میرے مسلح پر تو آ، لوگوں کو نماز تو پڑھا، اہل امام کو کیا اس کی امامت میں کلا، خود امام تو جہاں جس کو بنا چاہے امام۔ جناب محمد مصطفیٰ نے صدیق کو امام بنایا، اپنے مسلح کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ دلائل میں آپ حضرات کی خیر خواہی ہمدردی کے پیش نظر بیان کر رہا ہوں۔ مجھے صدیق کی خلافت کی فکر نہیں، صدیق کی عزت کی فکر نہیں، صدیق کی عظمت کی فکر نہیں، صدیق کی شان کی فکر نہیں، مجھے فکر ہے تو لوگوں کے ایمان کی ہے، ورنہ وہ صدیق جس کو پاک پیغمبر اپنے مسلح کے لیے منتخب فرمایا اس کو کون ہٹائے؟ ساری دنیا شیعہ بنے صدیق خلیفہ پہلا، ساری دنیا سنی بنے صدیق خلیفہ پہلا۔ دوستو آپ سوچے مجھے کیا فکر ہے؟ 15ویں صدی شروع ہو گئی، پٹیشن کی میعاد گزر گئی، شوفے کی میعاد گزر گئی۔ اگر صدیق کو اتارتے، مسلح سے ہٹاتے، علی اللہ کے شیر ہٹاتے، طاقتور دلیر ہٹاتے، حضرت علی تو صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ پھر میں نہیں کہتا، یہ نجف اشرف کی چھپی ہوئی کتاب احتجاج کی برش میں موجود، میرے پیر علی کے متعلق لکھا ہوا موجود، ثم قام وتحيا للصلاة وحضر المسجد وصلى خلف ابي بکر، حضرت علی اپنے گھر سے روانہ ہوئے، نماز کی تیاری کی، مسجد میں حاضر ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے آ کر نماز ادا کی۔ حضرت علی نے علیحدہ مسجد نہیں بنائی، حضرت علی نے علیحدہ جماعت نہیں کرائی، حضرت علی نے اپنی مسجد میں خلیفہ بلا فضل کی اذان نہیں کروائی۔ دنیا کی فقہ جعفری کے کتاب میں ہمارا نہیں ملتا، زمین پر ایسی کتاب نہیں، فقہ جعفری میں خلیفہ بلا فضل والی اذان نہ آج تک کسی نے ثابت کی، نہ قیامت تک کوئی ثابت کرے گا۔ میں تو کئی بار شیعوں کو کہہ چکا ہوں کہ ملک میں انتشار نہ پھیلاؤ، پاکستان میں تفرقہ نہ پھیلاؤ،
اگر فقہ جعفری کے قائل ہو امام جعفر کے فرمان سے دکھاؤ. اگر امام جعفر صادق نے خلیفہ بلا فصل والی اذان کہی ہے شیعہ کی دنیا کی کسی کتاب سے ثابت ہو جائے, اللہ کا قرآن گواہ کر کے کہتا ہوں میں شیعہ بن جاؤں گا. میرے پیارے عزیزو, حضرت امام جعفر صادق مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے, مدینہ منورہ میں زندگی گزاری, مدینہ منورہ میں وفات پائی. حضرت جعفر صادق کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے. میں کہتا ہوں شیعہ کا جعفر صادق کے زمانے میں مدینہ منورہ چلتی تھی, پاکستان میں شیعہ سنی بھائی بھائی بن کے وہی کا چلا ہے. اگر جعفر صادق کے زمانہ میں خلیفہ بلا فاصل والی اذان مسجد نبی میں آتی تھی تو ہم وہ اذان کہنے کے لیے تیار ہیں. مجمع میں قرآن گواہ کر کے کہتا ہوں. میں چاہتا ہوں ملک میں اتحاد ہو, اتفاق ہو, اخوت ہو, بھایا بندی ہو. اللہ ہمارے پاکستان کو انتشار سے بچائے, تفرقے سے محفوظ فرمائے. اگر شیعہ فقہ جعفری کو نہیں مانتے چلو آئیں, حضرت علی کی خلافت میں جو فقہ چلتی تھی پاکستان میں وہی فقہ چلائی جائے. میری بات آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر حضرت علی کے اقتدار کے دوران جب پیر علی کی حکومت تھی, جس وقت حضرت علی وقت کے بادشاہ تھے, اگر لوگ وضو کرتے سر کے مسے کے بعد پیروں کا مسا کرتے تھے تو قرآن خدا کا ضامن ہے ہم مسا کریں گے. شیعہ میدان میں آئے ہم کو حوالہ دکھائیں کہ علی کی خلافت میں کون سی فقہ چلتی ہے. اگر حضرت علی کی خلافت کے دوران 20 رکعت نماز تراویح کی بند ہو گئی تھی ہم بند کر دیں گے. کیوں کو کہو آئیں, حضرت علی کے اقتدار میں جو فقہ چلتی تھی پاکستان میں وہی فقہ کرے. حوالہ شیعہ کتابوں سے دیکھا جائے. اب تو بات ختم ہو گئی, جھگڑے کی بات باقی رہ گئی. اگر پاکستان کے شیعہ حضرت علی کو مانتے ہیں تو جو فقہ حضرت علی کی خلافت میں چلتی تھی ہم سنی ماننے کے لیے تیار ہیں. جو فقہ جعفر صادق کے زمانہ میں جعفر صادق کے سامنے آج محمد کے مدینہ منورہ میں چلتی تھی ہم وہی فقہ ماننے کے لیے تیار ہیں. باقی یہ من گھڑت فقہ مفتی جعفر حسین کی, اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. جعفر صادق ہمارے رہنما ہیں, جعفر صادق ہمارے ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں. امام جعفر صادق کا نانا ابو بکر صدیق کا پوتا. یہ صادق بھی ہمارے, صدیق بھی ہمارے, نبی بھی ہمارے, علی بھی ہمارے. ہم حضرت علی کے غلام ہیں, علی کے غلاموں کے غلام ہیں. حضرت علی نے صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت صدیق سچے تھے. غیور بنی ہاشم موجود, قرآن کی فوجیں موجود, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار موجود, ابو ذر موجود, مقداد موجود, سلمان فارسی موجود, عمار ابن یاسر موجود, بلال حبشی موجود, جناب امام الانبیاء کی ساری جماعت مہاجرین انصار بنی ہاشم موجود. صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. میرے پیارے عزیزو, صدیق کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی تھی جن مہاجرین انصار نے پاک محمد کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ مہاجر انصار سچے تھے یا جھوٹے؟ زور سے کہو, سارے کہو. جن مہاجرین انصار نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان مہاجرین انصار نے صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. یہ مہاجر سچے یا جھوٹے؟ نعرے آپ ذرا کم کریں, وقت تھوڑا ہے. آپ حضرات نے جانا ہے, یہ الفاظ یاد رہیں گے آپ حضرات کو. مہاجرین انصار کے جن ہاتھوں نے اللہ کے قرآن کو لکھا تھا
مہاجرین انصار کے وہی ہاتھ صدیق کے ہاتھ پر آئے. یہ ہاتھ جھوٹے تھے یا سچے؟ زور سے کہو، آئے کہو. مہاجرین انصار کے جن ہاتھوں نے اللہ کے قرآن کو لکھا وہی ہاتھ صدیق کے ہاتھ پر آ رہے ہیں. یہ سچے ہاتھ ہیں یا جھوٹے ہاتھ ہیں؟ زور سے کہو، آئے کہو. باقی ایک بات تم بتا دو مجھے، آپ حضرات یہاں جو آئے ہیں، حضرت مولانا نے یہ کھانے کا انتظام جو کیا ہے وہ کھلانے والوں نے کمال کیا ہے یا کھانے والوں نے؟ جی زور سے کہو، جلدی کہو. روٹی کھانے میں کمال ہے یا کھلانے میں؟ جو آدمی خاموش ہے ان کے نزدیک کھانے میں کمال. بھائی آپ حضرات اگر نہیں بولتے، شرما رہے ہیں. میں ہر روز کہیں نہ کہیں جاتا ہوں، وہ حضرات مجھے کھانا کھلاتے ہیں. میں ہوں تو کھانے والوں میں. میرے خیال میں کھانے میں کمال نہیں ہے، کھلانے میں کمال ہے. آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ روٹی کھانے میں کمال ہے یا کھلانے میں؟ روٹی دینے میں کمال ہے یا لینے میں؟ کپڑا دینے میں کمال ہے یا لینے میں؟ مکان دینے میں کمال ہے یا لینے میں؟ یتیم بھتیجے کو اپنی بیٹی کی شادی کر دینے میں کمال ہے یا اس کی جائیداد ہضم کر جانے میں کمال ہے؟ سارے حضرات تم کہتے ہو دینے میں کمال ہے لینے میں؟ جو کہتے ہیں کہ دینے میں کمال ہے وہ ہاتھ اٹھائے، میں دیکھوں کون کون. جس آدمی کا ہاتھ ٹیڑھا ہوگا میں سمجھوں گا کہ یہ ٹیڑھا آدمی ہے. ہاتھ سیدھا کریں. یہ تو بڑے مخلص ترین لوگ ہیں. بھائی اب مجھے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حضرات نے یہ مسئلہ بالکل ختم کر دیا ہے. فیصلہ کل بات آپ نے کر دی ہے. سارے حضرات فرما رہے ہیں کہ دینے میں کمال ہے، لینے میں. جس آدمی کا ہاتھ ٹیڑھا ہوگا میں سمجھوں گا کہ یہ ٹیڑھا آدمی ہے. ہاتھ سیدھا کریں. یہ تو بڑے مخلص ترین لوگ ہیں. بھائی اب مجھے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حضرات نے یہ مسئلہ بالکل ختم کر دیا ہے. فیصلہ کل بات آپ نے کر دی ہے. سارے حضرات فرما رہے ہیں کہ دینے میں کمال ہے، لینے میں کمال نہیں ہے. حضرت علی میرے رہنما، حضرت علی میرے مقتدا، حضرت علی میرے پیشوا. حضرت علی نے نبی سے روٹی لی، نبی سے کپڑا لیا، نبی سے مکان لیا، نبی سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ لیا. صدیق وہ ہیں جن نے یہ سب کچھ نبی کو دیا. علی نبی سے لیتے رہے، صدیق نبی کو دیتے رہے. یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ حضرت علی نے نبی سے سید النساء فاطمہ الزہرا کا رشتہ نہیں لیا؟ زور سے کہو. احسان نبی کا ہے یا علی کا؟ زور سے کہو. جناب محمد مصطفیٰ نے علی المرتضیٰ کو سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا بطول کا رشتہ دیا. کمال مرتضیٰ نے کیا یا مصطفیٰ نے کیا؟ میرے پیارے عزیزو، علی پر نبی کا احسان ہے کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کا رشتہ دیا، اور نبی پر صدیق کا احسان ہے کہ 7 سال والی بیٹی کا حضور سے نکاح کر دیا، 9 برس کی ہوئی حضور سے شادی بیاہ کر دی. مہر بھی اپنی طرف سے ادا کرتے ہیں. جناب رحمت اللہ عالمین کا خیال تھا کہ میں مہر ادا کروں. صدیق اکبر رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اور میرا مال آپ پر قربان، مہر میں خود ادا کروں گا. ہجرت والعراق صدیق نے 41,000 درہم کا نبوت میں پیش کیے. سواری کے لیے 2 اونٹیاں پیش کی. جہاں اونٹیاں موجود نہیں تھیں، پاک پیغمبر کو اپنے کندھے پر بٹھا کر غار میں پہنچایا. اللہ کی قسم ہے صرف پہنچایا نہیں، اس دن کا پہنچانے کے لیے کیا آج تک صدیق واپس نہیں آیا.
لوگ اپنے محبوب مرشد کو کراچی تک پہنچاتے ہیں، کوئی لاہور تک پہنچاتے ہیں، کوئی دلی تک پہنچاتے ہیں، لیکن صدیق کی وفا دیکھو، اپنے محبوب مرشد آقا مصطفیٰ کو پہنچانے کے لیے کیا آج تک واپس نہیں آیا۔ یہ صدیق نبی کا گھر کا ساتھی، بر کا ساتھی، باہر کا ساتھی، شہر کا ساتھی، غار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، شان ابو بکر مرد کا کے بعد مرگدی ملک راج ہوتا ہے، وہ آج پیغمبر کے پاس ساری دنیا حضور کے روضے کی زیارت کے لیے ترس رہی ہے۔ میرے پیر صدیق کو دیکھو کہ پاک پیغمبر کے ساتھ روضے میں آرام فرما ہے۔ یہ صدیق جدا ہو سکتا ہے؟ زور سے کہو، سارے کہو۔ جناب محمد الرسول اللہ نے جس کو امام بنایا، جناب رحمت اللہ عالمین نے جس کی خلافت کے متعلق فرمایا، ہمارا ایران کی چھپے تفجیر کمی کے 337 بنایا، جناب رسالت امام نے ام المومنین سیدہ حفصہ کو فرمایا، حفصہ میں تجھے بات بتاؤں، ان ابا بکر جلیل خلافت من بعدی ثم بعد ابو کے، میرے پاس خلافت کے والی ابو بکر ہوں گے، ابو بکر کے بعد تیرے ابا جان۔ بی بی پاک عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ من نبا کا کس نے خبر دی، کس نے فیصلہ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، نبانی العلیم الخبیر، مجھے علیم خبیر خدا نے خبر دی ہے، میرے پاس خلیفہ ابو بکر کے بعد عمر۔ یہ کتاب کیا کی فرمان نبی کا، مصطفیٰ نے فرمایا، پاک پیغمبر نے بتایا کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے، خدا نے مجھے اطلاع دی ہے، میرے پاس خلیفہ ابو بکر کے بعد عمر۔ خدا کے فیصلے کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے؟ زور سے کہو، سارے کہو۔ باقی کہ کوئی دوست پرچیاں لکھ رہے ہیں توحید-سنت.com، یہ کوئی کلمے کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ کلمہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، اس کو بنیادی کتاب میں ہونا چاہیے۔ ہمارے کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ بھی بنیادی کتاب میں موجود، محمد الرسول اللہ بھی موجود۔ علی ولی اللہ والا ٹکڑا کہیں قرآن میں ہے؟ زور سے کہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ خدیجہ کو جو کلمہ پڑھایا وہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور کی ختم نبوت پر جو کلمہ ہے وہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی جس براق پر سوار ہو کر معراج کے لیے گئے، اس براق کی پیشانی پر مکتوب تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایران کی چھپی ہوئی حیات القلوب جلدوں میں لکھا ہوا موجود۔ ایک دوست نے لکھا ہے کہ تمہاری الصلاۃ خیر من النوم والی اذان کہاں ثابت ہے؟ میرے دوستو، میں تو کئی بار پاکستان میں اعلان کر چکا ہوں، اگر میری الصلاۃ خیر من النوم والی اذان محمد کے فرمان سے ثابت نہ ہوں تو میری سزا پھانسی، حکومت مارش اللہ پر میرا خون معاف ہے۔ مسجد نبی میں پاک پیغمبر کے سامنے حضرت بلال جو اذان کہتے تھے، اس اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ موجود۔ مکے کے مؤذن حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت الاذان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اذان کا طریقہ سکھایا۔ حضور نے فرمایا، ابو محذورہ اگر صبح کی اذان ہو فقل الصلاۃ خیر من النوم مرتين، 2 دفعہ الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا کرو۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ صبح کی اذان میں 2 بار الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو۔ ہماری اذان پاک محمد کے فرمان سے ثابت ہے۔ حضور نے جو تعلیم دی تھی اس اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ موجود ہے۔ میرے پیارے عزیزو، اگر ہم اذان اپنی طرف سے بناتے تو صدیق اکبر کا نام اذان میں بڑھاتے۔ سپیکر لگے ہوئے ہیں،
تو ہم اذان میں کہہ دیتے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین ابا بکر ولی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فخر. ہمارا تو تھا بھی سچ، کیونکہ ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فخر بنے ہیں یا نہیں بنے؟ زور سے کہو، سارے کہو. ابو بکر خلیفہ بلا فخر ہیں. پاک پیغمبر و صدیق کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ زور سے کہو. غار میں کوئی فاصلہ ہے؟ مزار میں کوئی فاصلہ ہے؟ صدیق خلیفہ بلا فخر ہیں. نہ غار میں کوئی فاصلہ ہے، نہ نبی اور صدیق کے درمیان مزار میں کوئی فاصلہ ہے. قیامت کے دن جب حضور کھڑے ہوں گے تو صدیق ساتھ ہوں گے، کوئی فاصلہ ہے؟ زور سے کہو، سارے کہو. تو یہ خلیفہ بلا فخر صدیق ہیں، لیکن ہمارے مذہب کی صداقت دیکھو. ساری دنیا صدیق کی دوست بنے یا دشمن بنے، ہم اذان میں صدیق کا نام نہیں بڑھائیں گے. ہم اذان وہی دلوائیں گے جو پاک پیغمبر حضرت بلال سے کہلوا گئے. ہم محمدی ہیں، نبی کے غلام ہیں، ہم اہل سنت ہیں. ہمارے ہر مسئلے پر پاک پیغمبر کی تصدیق اور مہر موجود ہے. باقی لوگوں نے تو گھر بیٹھ کر مسائل کی تحقیق کی ہے. میں نے دین کے مسئلے کے لیے کئی ہزار میل لمبے چوڑے سفر کر کے ماہرین شریعت کے پاس کیا. پاکستان پڑھتا رہا، ہندوستان پڑھتا رہا، دیوبند پڑھتا رہا. دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد لکھنؤ گیا، لکھنؤ سے فارغ ہونے کے بعد نجف اشرف گیا، کربلا معلّہ دیا، ایران کی کتابیں پڑھیں، عربستان کی کتابیں پڑھیں، ہندوستان کی کتابیں پڑھیں، پاکستان کی کتابیں پڑھیں. میرے پیارے عزیزو، یہ مسجد ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا مقدس لارث قرآن ہے. میں اس لیے سنی ہوں کہ سنی کے ہر مسئلے پر پاک پیغمبر کی تصدیق اور مہر موجود ہے. تو آپ حضرات نے یہ پیغام سن لیا ہے. زور سے کہو کہ میں کئی ہزار میل لمبے سفر کر کے جب ماہرین شریعت کے پاس پہنچا، فہم و فراست والوں کے پاس پہنچا، جن کے اندر خدا دا صلاحیتیں تھیں ان کے پاس پہنچا، جن کا طویل تجربہ تھا ان کے پاس پہنچا، ان ماہرین شریعت نے یہی بتایا کہ پاک پیغمبر کے پیچھے جاؤ، خلفائے راشدین کا دامن تھام لو، تمہاری نجات پاک پیغمبر کی جماعت کے ساتھ ہوگی. نبی سچا، نبی کا گھرانہ سچا، نبی سچا، نبی کے بچے سچے، نبی سچا، نبی کی پارٹی سچی، نبی سچا، نبی کا ساتھ سارا سچا، نبی کی تربیت یافتہ کام سارے سچے. باقی یہ کچھ دوست پرچیاں لکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں وضو کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے. وہاں تو پیر دھونے کا نہیں ہے، مسح کا ہے قرآن میں. یہ تو دیکھ لیتے ہیں، قرآن ہر گھر میں موجود ہے. آپ حضرات قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں؟ جلدی کہو ذرا، سر نہ ہلاؤ، زبان ہلانی ہے. پڑھے ہوئے ہیں؟ زبر دیر کا آپ کو پتہ چلتا ہے. تو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. ایمان والو، جب نماز کے لیے جاؤ اپنے منہ کو دھو، ہاتھوں کو کوہنیوں تک. فاغسلوا وجوہکم، دھو اپنے منہ کو. وجوہکم کی زبر ہے جزیر. جو نہیں بولتے، تم نے قرآن کبھی نہیں پڑھا، زبر دیر کا پتہ نہیں چل رہا. خیر، جو نہیں بول سکتے جلدی بولو. وجوہکم، یہ منہ کی زبر ہے یا زیر؟ ایدیکم، ہاتھوں کو. ایدیکم زبر ہے یا زیر؟ منہ اور ہاتھ کی زبر ہے، زبر والوں کو دھونا ہے. آگے ہے وامسحوا برؤوسکم، مسح کرو اپنے سروں کا. یہ رؤوسکم زبر ہے یہاں یا زیر ہے؟ اگر زبر ہوتی تو یوں ہوتا وامسحوا برؤوسکم، جس طرح وہاں تھا نا وجوہکم ایدیکم، یہاں ہوتا وامسحوا برؤوسکم، لیکن یہاں ہے وامسحوا برؤوسکم. مسح کرو اپنے سروں پر. یہ سروں کی زیر ہے یا زبر ہے؟ زور سے بولو نا. یہ علم والی باتیں، میں کوئی بڑا عالم تو نہیں ہوں،
آپ کو سیدھے بتاؤں بھائی مفعول ہے یہ جار مجرور ہے، ہم تو سادی بات سمجھتے ہیں زبر زیر پیٹ کو. وجوہکم کی منہ کی زبر ہے، ہاتھوں کی زبر ہے. وامسحوا برؤوسکم، مسح کرو اپنے سروں کا. سروں کی زبر ہے یا زیر؟ اور جی اللہ کا قرآن سٹیج پر موجود ہے، دیکھ لو. اگر پیروں کی زبر ہے تو دھو، زیر ہے تو مسح کر لو. تم کو تو پتہ اس کا نہیں چلتا نا. آگے کیسے ہے؟ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم. ذرا سنو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم. بھائی اگر مسح کرتے ہو تو کم از کم ہم کو زیر تو پڑھنے دو. اگر زبر پڑھیں گے پھر تو پیروں کو دھونا پڑے گا. یہ اللہ کا مقدس قرآن تمہارے گھروں میں موجود ہے. اللہ پاک نے فرمایا وارجلکم الی الکعبین وجوہکم ایدیکم ارجلکم. زبر والے پر ظلم مسے کا کر رہے ہو، خدا سے نہیں ڈرتے. اللہ کے قرآن میں ہے کہ پیروں کو دھو، اور نبی کے فرمان میں ہے کہ پیروں کو دھو. یہ سٹیج پر استفسار جلد اول کا صفحہ 66 ہے، سطر پہلی ہے. نجف اشرف کی چھپی ہوئی کتاب، شیعہ مذہب کی موت پر کتاب. حضرت علی فرماتے ہیں علی علیہ السلام کالا چلا تو حضرت علی فرماتے ہیں میں وضو کر رہا تھا، فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک تشریف لے آئے. حین ابتدأت الوضو، میں نے وضو شروع کیا، نبی پاک تشریف لے آئے. وضو کرنے والے حضرت علی ہیں، دیکھنے والے پاک نبی ہیں. وضو سچا ہوگا کہ جھوٹا؟ زور سے کہو، سارے کہو. حضرت علی نے ہاتھ دھوئے، مضمضہ کیا، کلی کی، مسواک کیا، ناک میں پانی دیا، اور فرماتے ہیں میں نے اپنے منہ کو دھویا اور اپنے ہاتھوں کو دھویا کوہنوں سمیت. فغسلت ذراعیا، دونوں بازو اپنے دھوئے. ومسحت براسی، میں نے مسح کیا اپنے سر کا. کتاب شیعہ کی ہے، فرمان حضرت علی کا ہے. حضرت علی منہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں کوہنوں سمیت، اور سر پر مسح کر رہے ہیں. پیارے علی سر کے مسح بعد آپ نے پیروں کا مسح کیا یا دھویا؟ تو یہ الفاظ پہلے آپ نے سن لیے ہیں. غسلت وجہی، دھویا میں نے اپنے چہرے کو، دھویا اپنے منہ کو. وغسلت ذراعیا، دھویا اپنے دونوں بازو کو. ومسحت براسی، مسح کیا میں نے اپنے سر کا. غسل تو واحد متکلم کا صیغہ ہے، مسح تو بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے. صیغے کا پتہ نہیں چلتا تو کم از کم آپ کو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ مسح تو کا معنی مسح کیا میں نے، غسل تو کا معنی دھویا میں نے. غسل کیا، غسل اور غسل یہ رشتے دار ہے. غسل کا معنی دھونا، غسل کا معنی نہانا. تو غسل تو کا معنی آپ کو آتا ہے؟ زور سے کہو. یہ غسل آپ کو نہیں آتا اس کا ترجمہ؟ غسل کر رہا ہے، اس کا کیا معنی آتا ہے؟ جلدی سے کہو نا. دونوں. اور مسحتوں کا معنی اور سیگے والا معنی نہیں آتا، کچھ تو کہہ دو. مسحتوں کا معنی، غسلتوں کا معنی. تو حضرت علی فرماتے ہیں ومسحت براسی، میں نے اپنے سر کا مسح کیا. میرے پیر علی سر کے مسح کے بعد آپ نے پیروں کا مسح کیا یا پیروں کو دھویا؟ مولا علی فرماتے ہیں سر کے مسح کے بعد وغسلت قدمیا. اب اس کا معنی تم بتاؤ. غسلت کا معنی، قدم کا معنی. جو نہیں بولتے تم کو کوئی پتہ نہیں چلتا. سگریٹ پیئیں گے پھر چائے کی پیالی آ جائے، قسمت کون. وہ کہہ رہا تھا یہ تھی بازار میں باتیں ہو رہی تھی. لوگ کہتے ہیں خواب دیکھا 40 آدمی سمندر میں ڈوب رہے تھے، خواب دیکھا. یہ دین ہے. سبحان اللہ. یہ کیسا دین ہے؟ مہدی نے کہا، امام مہدی نے کہا میں راہبری کروں گا.
اور مہدی نے بھی عورت سے رابطہ کیا، کسی مرد کو نہیں بتایا۔ یہ ہے مذہب کی تحقیقیں کس مفہوم کی۔ میرے پیارے عزیزو، سوچو، حضرت علی فرماتے ہیں سر کے مسئلے کے بعد سر تو قدمیا دھویا میں نے اپنے دونوں پیروں کو، نبی پاک دیکھ رہے، حضور نے فرمایا علی خلل بین الاصابع، پیرے کو انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، کئی جگہ درمیان میں خشک نہ بچ جائے، لا تخلل بالنار، میدان قیامت میں جہنم کی آگ خلال نہ کرتی رہے۔ نبی پاک نے فرمایا کوشش کر کے دھونا۔ حضرت علی نے پیر دھوئے، نبی نے فرمایا پوری توجہ کرو، انگلیوں کا خلال کرو، اگر کوئی جگہ خشک بچ گئی تو میدان قیامت میں جہنم کی آگ خلال کرے گی۔ ہمارا وضو اللہ کے قرآن میں ثابت، نبی کے فرمان میں ثابت، نعرہ تکبیر۔ باقی یہ کوئی دوست پرچیاں لکھ رہے ہیں کہ توحید-سنت.com حضرت علی کی غلامی کا تم دعویٰ کرتے ہو، حضرت علی المرتضیٰ کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ بھائی علی کے پیچھے تو جا رہے ہیں، علی صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم صدیق کو سچا مانتے ہیں۔ علی نے صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، اس لیے تو ہم صدیق کو سچا مان رہے ہیں، ہم علی کے غلام ہیں۔ باقی ایک دوست نے پرچی لکھی ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت کو تم کیوں مانتے ہو؟ اس لیے ہم مانتے ہیں حضور نے شادیاں اس لیے کی تھیں کہ مردوں کو مسئلے میں خود پہنچاؤں گا، بیویوں کے مسئلے ازواج مطہرات بتائیں گے۔ اور سیدہ صدیقہ شادی والے دن 9 برس کی تھیں، تو خدا کا فیصلہ شاید یہی تھا کہ چھوٹی ہو کوئی حد کی بات نہیں، میرے پاک پیغمبر اس کے ساتھ شادی کرنا، آپ کے بعد آدھی صدی تک امت کو یہ دین کے مسئلے بتائے گی، آپ کی شریعت کے سبق پڑھائے گی۔ حضور نے زیادہ شادیاں اس لیے کی تھیں کہ بیویوں کو مسئلے ازواج مطہرات بتائیں گی۔ یہ ایک سازش کر رہے ہیں لوگ، ازواج پر بھی اعتماد نہیں کرتے کہ جو دین حضور کے گھر سے آیا اس پر اعتماد نہیں، صحابہ پر اعتماد نہیں کرتے، جو باہر سے حضور کا دین آیا اس پر بھی اعتماد نہیں، پھر دین کہاں سے لائیں گے؟ علی کو تقیہ باز کہہ دیا، تقیہ باز کی روایت بھی تو قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ اب لوگوں نے لکھ دیا ہے، یہ کتابیں میرے پاس ہیں، حدیث تو حدیث رہی، یہ لوگوں نے لکھا ہے کہ جو قرآن مجید اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ پورا قرآن نہیں ہے، یہ کتاب آپ حضرات کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ پڑھیں، یہ الفاظ کتاب کے اصل الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں، میری بات نہیں، میری گل نہیں، اصل کتاب لکھا ہوئے کہ شیعہ مذہب کی کتاب کی باتیں مقبول ترجمے کے اندر درج ہے۔ طریقہ اہل بیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ پورا قرآن نہیں ہے، اس میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو تنزیل خدا کے خلاف ہے۔ اصول کا بھی کتاب و فضل قرآن سطر آخری صفحہ 471 پر لکھتے ہیں، ان القرآن الذی جاء به جبریل علیہ السلام الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17 بھایا، جو قرآن جبریل نبی کے پاس رہے تھے اس کی 17 رہتے تھی، موجودہ قرآن کی 6000 آیت ہے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ 2/3 قرآن گم ہو گیا ہے، اصل قرآن غار میں امام مہدی کے پاس ہے، یظہرہ للناس بعد ظہورہ، جب امام مہدی ظاہر ہوں گے اس قرآن کو ظاہر کریں گے، وَيَأْمُرُهُم بِقِرَأَتِهِ، اس کے پڑھنے کا حکم دیں گے، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِهَذَا الْقُرْآنِ الْمَوْجُودِ، غار والا قرآن موجودہ قرآن کے مخالف ہے۔ قرآن غار میں، امام غار میں، شیعہ کا ماتم کیوں چوک بازار میں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں قرآن کا بھی وفادار ہوں، نبی آخر زمان کا وفادار ہوں، پاکستان کا وفادار ہوں،
میں چاہتا ہوں کہ ملک میں اتحاد ہو. اگر شیعہ سنت اور شریعت نبی کے مسائل کو تسلیم نہیں کرتے، حکومت پاکستان ان کو فقہ جعفری کا پابند کر دے اور سنی کو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین کا پابند کر دے، تاکہ ملک میں یہ انتشار کا پروگرام ختم ہو جائے، بد امنی ختم ہو جائے. شیعہ ہمارے ملک کے اندر رہنے والے ہیں، وہ ملک میں رہیں، امن امان سے رہیں، فقہ جعفری پر عمل کریں. یا فقہ جعفری میں یہ امام باڑہ نہیں ہے، فقہ جعفری میں تعزیے کا جلوس نہیں ہے، فقہ جعفری میں خلیفہ بلا فخر کی اذان نہیں ہے. شیعوں کو ان چیزوں کو کرنے کی پاکستان میں اجازت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ درست ہے؟ یا شیعہ مجتہد فقہ جعفری سے ثابت کریں. ہم دل آزاری کے خلاف، شیعہ صدیق کو مانے یا نہ مانے، ہم حضرت علی کے غلام ہیں، علی کے غلاموں کے غلام ہیں. ہمارا عقیدہ ہے حضرت حسن حسین بہشتی ہیں، بہشتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سارے کہہ دو حضرت حسن حسین بہشتی نوجوانوں کے خاندان نبوت کی محبت ہمارا دین ہے، آل محمد کی محبت ہمارا ایمان ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں توشوی اگر تم آل محمد کے محب ہو تو اپنے آپ کو سنت والجماعت کے مذہب پر کیوں کہتے ہو؟ یہ میرے پاس نجف اشرف کی چھپی ہوئی کتاب جامع الاخبار ہے، اس میں لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد سنت والجماعت، جو آدمی آل محمد کی محبت مرے گا، سنت والجماعت کے مذہب پر مرے گا. پیارے پاک پیغمبر لوگ تو مجھے کہتے ہیں جو آدمی سنت والجماعت کے مذہب پر مرے گا اس کو قبر و حشر میں عذاب ہوگا. جامع اخبار کے 87 پر موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کا آرڈر آیا سنت والجماعہ عذاب القبر ولا شدت یوم القیامہ. جو آدمی سنت والجماعت کے مذہب پر مرے گا نہ اس کو قبر میں عذاب ہوگا نہ حشر میں عذاب ہوگا. اور پیارے پیر علی سے پوچھیں شاعری آپ فرمائے اس کی وجہ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سنت والجماعت کے مذہب پر مرے گا نہ اس کو قبر میں عذاب ہوگا نہ حشر میں عذاب ہوگا. میرے پیر علی نے فرمایا لوگوں اما اہل سنت فالمتمسکون بما سنہ اللہ لہ ورسولہ، اہل سنت اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چل رہے ہیں، نہیں ان کو قبر میں عذاب ہوگا نہ حشر میں عذاب ہوگا. باقی یہ کسی دوست نے لکھا ہے کہ آپ حیات النبی کے مسئلے کو مانتے ہیں. کوئی نہیں وہ پیشاب جو نکلتا ہوگا ایسا ضرور. شاید آپ حضرات مجھے جانتے پہچانتے نہیں ہیں. میرا نام عبدالستار توشوی ہے. میں ملک کی مشہور مذہبی جماعت تنظیم اہل سنت کا خادم ہوں. شیخ الاسلام صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ میرے استاد تھے اور پیر و مرشد تھے. آپ یوں سمجھیے کہ میں علماء دیوبند کا مقلد ہوں. تمام علماء دیوبند کا اجماعی مسئلہ ہے کہ پاک پیغمبر حیات النبی ہیں. آپ کے روضے اطہر پر جب درود و سلام لوگ پڑھتے ہیں تو پاک پیغمبر سنتے ہیں. باقی کوئی آدمی یہ یزید کے متعلق دریافت کر رہا ہے تو میں نے تو سارے مسئلے آپ حضرات کو بتا دیے کہ میرے مشائخ دیوبند یزید کو اچھا نہیں مانتے. مشائخ دیوبند یزید کو فاضل کہتے ہیں، حضرت حسین کو بہشتی کہتے ہیں، حضرت حسین کو بہشتی نوجوانوں کا سردار کہتے ہیں. میرا یہی عقیدہ ہے. میں تو سارے مسائل کا جواب دے دیا کہ میں علماء دیوبند کی دیانت و امانت، صداقت، سیاست تحقیق پر پورا اعتماد رکھتا ہوں. میرے حاشا خیال میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی کہ علماء دیوبند اس مسئلے میں غلطی کر رہے ہیں. یہ مجموعہ علماء دیوبند کا جو فتویٰ ہے وہ میرا دین ہے. باقی ایک پرچی والے صاحب نے لکھا ہے کہ تم جو ابو بکر صدیق کی تعریف کر رہے ہو، ابو بکر صدیق پاک پیغمبر کے جنازے میں آئے تھے. میرے پیارے عزیزوں، اگر صدیق بے وفا ہوتے تو ہجرت والی رات حضور کا ساتھ نہ دیتے.
مشکل ترین وقت پاک پیغمبر پر جو آیا وہ ہجرت والا تھا. اللہ نے بطور مثال کے بیان فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. میرے پاک پیغمبر کی پہلے بھی میں نے نصرت کی تھی. صدیق کو پاک محمد کے ساتھ کر دیا تھا. صدیق خدا کی نصرت تھے. پاک پیغمبر کو مشکل ترین وقت میں جس نے نہیں چھوڑا کیا وہ حضور کا جنازہ چھوڑتا تھا؟ افسوس ہے آپ حضرات توجہ نہیں کرتے. اس مسئلے پر تو یہ چھوٹا سا میرا لکھا ہوا رسالہ بھی موجود ہے. اس رسالے کا نام ہے رسالہ جنازۃ الرسول. اس کا پہلا حوالہ صفحے 4 پر جو میں نے لکھا ہے وہ یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کا انتقال پرملال ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت آیات ہوئی. وہ بہت زیادہ شریر ہی نبی پاک کو کفن مبارک پر پہنایا دیا, 4 پائی پر رکھا دیا. داخل ابو بکر عمر, حضرت ابو بکر آیا, حضرت عمر آیا. آگے موجود وہ حضور کے جنازے کی صفیں بنائے. ابو بکر عمر پہلے آئے. ومعہما نفر من المہاجرین والانصار, ان کے ساتھ مہاجر انصار موجود ہیں. آگے لکھا ہوا موجود فقال ابو بکر عمر وهما في الصف الاول على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر حضرت عمر پاک پیغمبر کے جنازے کی پہلی سامنے پاک نبی کے سامنے پڑھ رہے ہیں, نبی کا جنازہ ادا کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر عمر تو جنازے کی پہلی سامنے موجود ہیں. ویسے یہ احتجاج کی برسی کا یہ حوالہ بھی آپ یاد رکھ جائیں. لم يبق من المہاجرین والانصار الا صلی علیہ. کوئی مہاجر کوئی انصاری پاک پیغمبر کے جنازے سے پیچھے نہیں رہا. تمام مہاجرین انصار نے نبی کا جنازہ ادا کیا. احتجاج کی برسی میں موجود حیات القلوب جلدوں میں بھی اس قسم کا حوالہ موجود. یہ تو لکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے مشورہ کیا تھا صدیق کو ہم پاک پیغمبر کے جنازے کا امام بناتے ہیں. لوگ کہہ رہے تھے کہ صدیق امام بنے, لیکن صدیق نے فرمایا پاک پیغمبر اپنے جنازے کے امام آپ ہیں. حضور کے جنازے کی دعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا والی نہیں تھی. نبی کے لیے مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں تھی. پاک پیغمبر کا جنازہ درود شریف تھا. اس جنازے میں سارے مہاجر انصار آئے. یہاں اس کتاب کے صفحہ 975 پر لکھا ہوا موجود نماز کا دن بڑا زمین مرا کا وہ مہاجران انصار فوج. میرے پاک پیغمبر کے جنازے پر سارے مہاجر آئے, سارے انصار آئے. زمین والے فرشتے آئے, آسمان والے فرشتے آئے, تاکہ خرد و بزرگ مرد وزن ازال مدینہ و اطراف مدینہ ہما پر جناب سنی نماز کا دن. بچے آئے, بوڑھے آئے, مرد آئے, بیوی آئے, مدینے والے آئے, کسروا والے آئے. تمام لوگوں نے پاک پیغمبر کا جنازہ اسی طرح ادا کیا. کوئی مہاجر انصار جناب محمد رسول اللہ کے جنازے سے پیچھے نہیں رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ حضرات کی جان کی حفاظت کرے, ایمان کی حفاظت کرے, پاکستان کی حفاظت کرے. باقی آپ دعا نہیں کرتے ان کے عزیزوں صاحبزادگان کو اس سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ساری جماعت کی نصرت اور حفاظت کرے. باقی یہ رسالہ ہے شان فاروق اعظم. اس میں تقریباً 15 حوالے شیعہ کی کتابوں سے میں نے لکھے ہیں کہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا. اور بعض حوالہ جات میں یوں بھی درج ہے کہ ام کلثوم علی کی بیٹی کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی. یہ صفحہ 22 سے یہ 15 حوالے ہیں. اس رسالے کے صفحہ 22 تک حضرت عمر کے فضائل مناقب میں نے ایران کی کتابوں سے لکھے ہیں. یہ 32 صفحے کا رسالہ ہے اور قیمت اس کی چارج ہم کریں گے صرف 1 روپیہ. 25 صفحہ لکھائی چھپائی کاغذ بھی بہترین. 15 حوالے ایران کی کتابوں کے لکھا ہے ام کلثوم کے. 22 صفحے تک فضائل و مناقب ہیں. اگر یہ رسالہ آپ کو مہنگا محسوس نہ ہو, آپ جمع تفریح کر لیں, حساب کتاب یہاں نہیں. یہ مسجد کے دروازے پر رسالے ملیں گے, یہاں کسی کو یہ ضرور لے جائیں, آپ پڑھیں, بچوں کو پڑھائیں. یہ رسالہ ہے شان صدیق اکبر.
اس میں 30 حوالے ایران کی کتابوں میں ہیں. امام جعفر صادق کا شجرہ نسب اور 32 صفحے کا یہ رسالہ ہے. اس کی قیمت بھی یہ رسالہ ہے شان عثمان ذو النورین، حضرت عثمان کے فضائل مناقب. حضرت عثمان بھی نبی کے جدی رشتے دار ہیں، چاروں خلیفے نبی کے جدی رشتے دار ہیں، حضور کے دادے کی اولاد ہیں. یہ بھی 32 صفحے کا رسالہ ہے، 1 روپیہ اس کی قیمت ہے. یہ رسالہ ہے جنازۃ الرسول، اس میں اور حوالہ جات بھی ہیں حضور کے جنازے کے، اور جو حوالے میں نے پڑھے وہ بھی ہیں. اس کی بھی 1 روپیہ قیمت ہے. حقیقت ماتم، ماتم کے متعلق خدا کا فیصلہ، محمد مصطفیٰ کا فیصلہ، پیر علی المرتضیٰ کا فیصلہ، مولا حسین شہید کربلا کا فیصلہ، اس کی قیمت بھی 1 روپیہ ہے. یہ ہے رسالہ خطبات، جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ، نکاح کا خطبہ، فطرانے کے مسئلے، قربانی کے مسئلے. اس جانور کا کان کٹا ہوا، سینگ ٹوٹا ہوا، یہ جائز ہے قربانی، یہ ناجائز ہے. عید نماز پڑھنے کا طریقہ، لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ نماز کس طرح پڑھے. ہر 3-4 جماعت پڑھا ہوا آدمی یہ رسالہ پڑھے. اور جمعہ کے خطبے میں، عید کے خطبے میں 5 پیغمبر کی 4 صاحبزادیوں کا ذکر ہے. یہ خطبہ آپ پڑھیں تو میرے خیال میں فائدہ ہوگا. لکھائی صفائی کاغذ بہترین ہے، قیمت اس کی صرف 2 روپے. یہ صدق والا رسالہ بی بی فاطمہ بطول صدیق پر راضی تھی. شیعہ کتابوں میں لکھا گیا کہ 5 پیغمبر کے 7 باغ سیدہ فاطمہ کے پاس تھے، حتیٰ کہ بی بی فاطمہ کا جنازہ بھی صدیق نے پڑھایا. اور یہ مدلل جواب مودودی صاحب نے خلافت کا مسئلہ تاریخ کی کتابوں سے لکھا، وہ صحیح نہیں لکھا. میں نے یہ کتاب لکھی ہے خلافت کا مسئلہ قرآن حدیث عقائد کی کتابوں سے، کہ مودودی صاحب تاریخ کے واقعات لکھنے میں کچھ غلط واقعات درج کر گئے ہیں. قرآن حدیث میں خلافت کا مسئلہ یوں ہے. اس کتاب کا نام ہے مدلل جواب. علماء، تاریخ دان، سکول ماسٹر، پڑھے لکھے اہل سنت اس کا مطالعہ کرے تو میرے خیال میں بڑا فائدہ ہوگا. باقی یہ بڑی کتاب ہے، بے نظیر و لاجواب مناظرہ باگر فرگانہ. شیعہ کے 9 علماء کے ساتھ 3 دن میرا مناظرہ ہوا تھا. 25 برس گزر گئے، آج تک نہ شیعوں نے ان دلائل کا جواب دیا ہے، نہ انشاءاللہ قیامت تک جواب دیں گے. یہ میرا کمال نہیں، میرے پاک پیغمبر کی سنت کا کمال ہے. میں تو چٹھی رسان ہوں، پیغام پہنچاتا ہوں. باقی یہ رسالے ہر آدمی لینے کی کوشش نہ کرے، وہ حضرات لیں جو پڑھیں. آخر یہ 1 روپے پر 32 صفحے کا رسالہ جو دے رہا ہوں، دین کی تبلیغ کی خاطر پڑھنے والے حضرات لے جائیں، ہر آدمی نہ لے، تاکہ رسالے ضائع نہ ہوں. جو نہیں پڑھ سکتا اپنے پیسے ضائع نہ کرے، ہمارا رسالہ ضائع نہ کرے. وہ حضرات لے جائیں جو خود پڑھے، دوست احباب بچوں کو پڑھائیں. اللہ جان کی حفاظت کرے، ایمان اور پاکستان کی حفاظت کرے. دعائیں خیر. الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم. اے اللہ ہم کو نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، اولیاء کے راستے پر چلا. اے اللہ ہم کو شرک سے بچا، کفر سے بچا، نفاق سے بچا، بدعت اور رسومات سے بچا. 5 پیغمبر کی سنت کا شہدائی بنا، رحمت للعالمین کے نقش قدم پر چلا. اے اللہ مسلمانوں کے محتاج مقصد فرما، مرضا کو شفا قابلہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہماری روحانی اور جسمانی بیماریاں دور فرما، مقروضوں کے قرضے کو رفع دفع فرما، ملک کے تمام لوگوں کو خوشحال بنا، باشندگان پاکستان کو بھائی بھائی بنا، اتحاد اتفاق کی توفیق عطا فرما. پاک پیغمبر کے نقش قدم پر چلا. اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت پیدا فرما. اے اللہ جن حضرات نے یہ مسجد تعمیر کی ہے، خرچ کیا ہے، ان کا گھر بہشت میں بنا. جن حضرات نے اہتمام انتظام کیا ہے، ان کا گھر بہشت میں بنا. اے اللہ علاقے کے بچوں کو، ملک کے بچوں کو یہاں قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو قرآن حدیث کا عالم حافظ بنا. علماء حضرات کو اس سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. جو عزیز تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی زندگی دراز فرما، ان کو علم عمل والا عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن حدیث کا عالم حافظ بنا. بری سوسائٹی سے بچا، بدعملی سے بچا، بدکاری سے بچا، تمام باشندگان پاکستان کو حرام کاری سے بچا، حرام خوری سے بچا. اے اللہ ہم کو مومن کامل بنا، پاک پیغمبر کا سچا عاشق بنا. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے پاکستان کی نصرت فرما، حفاظت فرما، ملک کو اندرونی بیرونی فتنوں سے بچا. اے اللہ ملک میں اسلام آئے، ہر گھر میں پاک پیغمبر کی شریعت آئے، نبی کی سنت آئے، تمام باشندگان پاکستان نبی کے غلام ہوں. اے اللہ ہم کو قرآن کا وفادار بنا،
نبی آخر زمان کا وفادار بنا، پاکستان کا وفادار بنا، پاک پیغمبر کا عشق عطا فرما۔ اے اللہ تمام حاضرین جلسہ پر خصوصی رحمت فرما، تمام مرد بیویوں کو ہدایت فرما، اس جہان کی اور آخرت کی سرخروئی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر دو، اے اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر، آئندہ نیکی کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ہمارے شیخ مولانا عبداللطیف صاحب جہنی دامت برکاتہ کو اس سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا کر اور اس جماعت کی نصرت کر۔ اے اللہ یہ جماعت صحیح خدام اہل سنت، یہ دین کے شہدائی ہیں، ان کی حفاظت فرما، تمام اراکین کو اس سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور پیغمبر کی سنت کے پرچم اٹھانے اور لہرانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان حضرات کی اس کوشش کو تو منظور و مقبول فرما، ملک کے تمام اہل سنت کو خالص مذہبی جماعت کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو حسد سے بچا، بغض سے بچا، اناد سے بچا، مومن کامل بنا، اور ان بزرگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام حاضرین جلسہ سے اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ ہماری حاضری کو تو منظور فرما، اے اللہ ہمارے اس جلسے کو برکت کا سبب بنا۔ وَأَحْسَنُ الْكَلَامِ سَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ الْكَلَامِ قَلْبِي وَأَحْسَنُ لم ترقت عيني وأجمل الكلام تنساء خلقت من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء غم سبھی راہ تو سکھ چین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اور کہیں دیکھو ان کی کہانی دیکھ، ارے دل پہ تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ کوئی آ جائے، کوئی آ جائے، اسے سمجھتے ہیں نا؟ ذرا سبحان اللہ کی خیال ہے ایک مرتبہ، سبحان اللہ۔ کوئی آ جائے طلب سے بھی ثواب دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں۔ دشمن آ جائے تو چادر بھی اپنے جاگنے کا ثبوت ہے، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں ساتھ بھی لینا ثواب ہے، اس انجمن میں ساتھ
ساتھ بھی لینا ثواب ہے. اس پر سلام صلی اللہ اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے. اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے. کیوں نہ کہوں آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے. آپ جدھر سے گزرے پتھر تم بھی بولو نا. آپ جدھر سے گزرے پتھر ارے تم بھی بولو. آپ جدھر سے گزرے پتھر جن کا ایمان میرے نبی کے گزرنے سے پتھر بولتے تھے وہ بولے آپ جدھر سے گزرے بول پڑے. آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے. مٹھی میں بوجھال سے کنکر بول پڑے. ارے مٹھی میں بوجھال سے کنکر بول پڑے. مٹھی میں بوجھال سے کنکر مدن یارا ملتان والوں مٹھی میں بوجھال سے کنکر بول پڑے. آپ جدھر سے گزرے پتھر اور ساتھی میں اللہ اللہ دلوں کے ساگر بول پڑے. ذرا سبحان اللہ پوچھا لائے. اللہ اللہ دلوں کے ساگر بول پڑے. آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے. ارے مجھ پر شیر قابل غور ہے. مجھ پر آقا صدیق اکبر بول پڑے. آقا صدیق اکبر ارے تم بھی بول پڑو. آقا صدیق اکبر بول پڑے. آقا صدیق اکبر بول پڑے. آج سے دھوم دھوم سے پڑھو. آپ جدھر سے گزرے بول پڑے. مزہ نہیں آ رہا اس کے بعد نا. آپ جدھر سے پتھر بول پڑے. مکڑی نے تن دیا ڈالا کبوتر بول پڑے. نہیں سمجھ آئی. ابو مچھلی نے تن دیا جالا کبوتر پڑے. مچھلی نے تن دیا